شرمیلا فاروقی صاحبہ ہی ایڈوائزر اینڈ سندھ گورنمنٹ جو انفارمیشن تھے ہن حوالے سے گال بولنے کہی سی ہمارے بھی آپ نے سنا ان کو وہ بھی یہی بات ہو رہی ہے لیکن یہ تو کمپلیکیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ ان کا ٹھیک ہے جینوئن ڈیمانڈ ہوگی لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں جی ہم نے تو پیسے دے دی ہم اور پیسے دینے کو تیار نہیں. تو یہ مسئلہ تنازع پھر چلتا ہے. آپ نے دیکھا RGST اور سروسز پر مسئلہ کتنا بڑھ گیا ہے اور اس کو 6-8 مہینے ہو گئے ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں حل ہو گیا لیکن پھر بھی تنازع ہے. یہ تو زیادہ کمپلیکیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی؟ جی کمپلیکیشن ہے اور بات شرمیلا کی بھی بالکل صحیح ہے کہ جب آپ رسپانسبلٹی کو شفٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ریسورسز کو شفٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایک انڈیو بوجھ ہو جائے گا صوبے کے اوپر. لیکن یہاں پر تھوڑی کمپلیکیشن ان کو مل کے بیٹھ کے شاید پچھلے کچھ ماہ میں طے کر لینی چاہیے تھی یہ ڈیٹیلز کیونکہ ایسٹس کی جو تقسیم جہاں پر آتی ہے وہاں پہ کیا مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن منسٹری کی ایک بلڈنگ ہے یہاں پر اسلام آباد میں. اب اس کو آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے صوبوں میں اس کا کیا فارمولا ہوگا؟ کیا اس کو بیچا جائے گا اور اس کے جو پیسے ہیں وہ کسی طریقے سے صوبے میں ڈیوائڈ ہوں گے؟ جو وہاں پہ کرسیاں میزیں گاڑیاں ہیں ان کے لیے فارمولا بنے گا یا تو یہ سیٹل ہو جائے کہ اس طرح کے تمام ایسٹس کو NFC ایوارڈ کا جو فارمولا ہے اس کے تحت ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے صوبوں میں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی منسٹریاں جائیں ہیں ان کا بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا فارمولا وہی ہو جو NFC میں طے ہوا ہے تاکہ وہ اس میں ایک کمپلیکیشن ایک بہت بڑا پورشن جو گفتگو کا ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے NFC میں اسی کو اگر اڈاپٹ کر لیں تو یہ شاید صوبوں کو بھی قابل قبول ہوگا. لیکن جہاں تک اموویبل پراپرٹی کا تعلق ہے اس کا کوئی فارمولا نکالنا میرا خیال ہے کہ نیئر فیوچر میں اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا. لیکن پراپرٹی وہ بھی جو اسلام آباد میں موجود ہے اور جو صوبے میں موجود ہے وہ تو سب ان کے پاس جانی چاہیے جو صوبے میں موجود ہے. ہاں لیکن ایسی پراپرٹی جی ہاں بالکل جو صوبے میں موجود ہے وہ وہاں پر ہونی چاہیے. لیکن منسٹری کو چلانے کے لیے جو پورا پیرافرنیلیا ہوتا ہے جو کہ اموویبل ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے فارمولا بھی طے ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی بات نہیں ہے. آپ نے RGST کی بات کی مجھے اس سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی آصم نے بھی فرمایا کہ ہمیں اس سسٹم کی سیاسی عمل کی کہ جاری رکھنے کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. جاری چونکہ نہیں رہا اس لیے ہم پاپولزم کو جو ہے وہ ایک ڈیلیوری سے متصادم کر دیتے ہیں. بعض اوقات کسی بھی سسٹم کی ڈیلیوری بہت ممکن ہے کہ پاپولزم سے متصادم ہو کہیں جا کر اور یہی RGST میں ہو رہا ہے کہ جو پارٹیاں ایک فورم پہ آ کر راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو گفتگو کرنے کے لیے ٹیکنیکل پوائنٹس تو موجود نہیں ہیں زیادہ کیونکہ انہیں کنسیڈ کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ان کا پاپولزم ان کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ بات کریں جو کہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اپوزیشن پارٹیز کی جو بات ہے پاپولزم پر بیسڈ ہے. میرا خیال ہے زیادہ تر ہم نے منٹس دیکھے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے اور ان منٹس کے اندر واضح طور پر جو ہے موقف آیا ہے تمام پارٹیز کا. اور پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے جس طریقے سے بات کی وہ آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے. پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ منٹس آپ ان کو دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں پبلک ڈاکومنٹ آپ کی ایکسس ہوگی اور کسی کی ایکسس نہیں ہے؟ نہیں یہ آپ ان کو لکھ دیجئے کیبنٹ ڈویژن کو آپ کو دے دیں گے. ہم نے تو ایسے منگوائے ہیں. چلیے آپ اچھا طریقہ بتا دیجیے لکھ دیں. یہ تو لا ہے مل جاتی ہیں چیزیں اگر ہم ایڈ کریں. آصم یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو امپلیکیشنز وہ بتا رہی ہیں کیونکہ میں صرف مثال ہی دے رہا ہوں خدا کرے ہو جائے ہم ایسے آپٹمسٹک ہمیں رہنا چاہیے کیونکہ RGST اور سروسز کے چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے وہ 8 مہینے ہو گئے بھی حل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی وجوہات میری نظر میں تو سیاسی ہیں جو کہا بھی جا رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ اتنا آسان معاملہ ہے کہ ایک دن میں 29 کو بیٹھ کے حل کر لیں گے اور 30 کو ایک تاریخ کو چابی حوالے کریں گے جی یہ لے جائیں؟ جی ظاہر ہے آسان تو نہیں ہے. جیسے ابھی بات بھی ہو رہی تھی بہت سارے مسئلے ہیں وہ جو جیسے پیرافرنیلیا بلڈنگز یا ان ساری چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ مطلب آسان تو یہ ہے نہیں. یہ تو کسی نے نہیں کہا نہ تو کسی کو کم از کم یہ توقع رکھنی چاہیے تھی کہ یہ راتوں رات ہوگا. لیکن اگر تھوڑا سا واپس اس پہ آئے نا یہ جو پالیسیز بنتی ہیں پالیسیز پر جو بحث ہوتی ہے پالیسیز کے جو ایک مطلب نعرہ بازی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو RGST پاکستان کی مین سٹریم سیاسی پارٹیوں میں کسی نے اگر کھل کر کہا ہو کہ بھی دیکھیں ٹیکس کے اوپر تو ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ تو ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ جی ٹیکس ہونا نہیں. بھی ٹیکس کے بغیر کیسے سرکار چلے گا؟ ریونیو اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا. ہاں آپ اس پر بحث کریں کہ ٹیکس کا تصور کیا ہے. ٹیکس کا تصور یہ کہ جس کے پاس ہے اس سے تھوڑا سا لے کر جس کے پاس نہیں ہے اس کو دینا. یہاں پہ تو الٹ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے سے موجود ہے اس سے تو ہم لیتے نہیں. جو بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اسی سے لے کر ہم آگے اوپر دے رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ان چیزوں پر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے جس طرح کی بحثیں ہونی چاہیے
آئی ڈونٹ تھنک دا کوشچن از کہ RGST کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، اور صرف یہ ہے کہ جی وہ آپس میں مل کر طے کرنے کے بعد وہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے کچھ اور۔ بات یہ ہے کہ RGST کے متبادل پر کسی نے بحث کی ہو، کسی نے یہ کہا ہو کہ جی اگر IMF نہ بھی کہے تو ہم خود کچھ طے کر لیں کہ ٹیکس کس طرح کا لگنا چاہیے، یہ تو یہاں پہ ہوتا نہیں۔ افسوس کہ یہاں اگر سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتا تو میڈیا میں بھی نہیں یہ ہوتا کہ یار کوئی سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اگر پوری دنیا میں صرف یہ اس بات پہ کہ جی مہنگائی ہو جائے گی، مہنگائی آج بھی ایک اخبار میرا مقصد یہی ہے نا، آج ایک اخبار نے 550 آئٹمز کی لسٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں جن کی یہ سارے آئٹم مہنگے ہو جائیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام آئٹم 100% جو آئٹم ہیں وہ ہیں جو مڈل کلاس میں نہیں، جو رچ امیر طبقہ استعمال کرتا ہے وہ آئٹمز ہیں۔ نہیں میرا مقصد یہ کہ یہ بھی اگر ایسا ہو رہا تو ٹھیک ہے، یہ جائز مفروضہ ہے کہ GST لگانے سے مہنگائی یا انفلیشن بڑھ سکتی ہے، یہ جائز مفروضہ ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہمیں بڑھنا چاہیے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر فرض کریں میں اتفاق کر لیتا ہوں جو کہ میں کسی حد تک کرتا ہوں، آگے والی بات کیا ہونی چاہیے کہ یہ اس کے متبادل، اس پر تو کوئی آتا نہیں ہے۔ GST نہیں ہونا چاہیے بھی، نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ میں بھی اگر اگری کر لوں، حالانکہ میں اگری کر معلوم ٹھیک ہے نا، پاپولزم کے بیس پر یہ بات ہو رہی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، پاپولزم تو ایک پہلو ہے، سوال دوسرا ہے کہ کیا ہمارے جو حکمران جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں تو سبھی کو حکمران جماعتیں کہتی ہوں کہ وہ سب کو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم آ کر IMF کی چمچا گیری کریں، جب ہم کریں حکومت نہ کرے ہم آگے کریں، یہی بات ہے۔ جب ہم نہیں ہوتے تو ہم بڑے فن خان بنتے ہیں کہ جی ہم تو یہ کبھی بھی نہ کرتے، لیکن جب آتے ہیں تو کرتے وہی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو مطلب سپرفیشیلٹی ہے نا، مطلب سطحی باتوں پر ہم چلتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں میں بھی، میڈیا میں بھی، فرینکلی ان دی اکیڈمی آلسو، مطلب یہ کوئی ہمارا ایک مطلب سب کا المیہ ہے، یہ صرف ایک کوئی میں مطلب مخصوص مطلب کسی پر وہ نہیں کر رہا، بٹ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم اسی طرح مطلب اسی پر بحث کرتے رہیں گے کہ جی جیسے آپ نے کہا ڈیڈ لائن آئی، ڈیڈ لائن چلی گئی، پھر کوئی اور مطلب وہاں سے الزام لگائے گا جی دے ہمیں دے آپ نے تو یہ کیا نہیں، اور صوبائی خود مختاری کا سارا مسئلہ ہی آپ گٹ مٹ کا مطلب دیکھیں نا، ہماری سیاست میں جو میچورٹی آنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، پیپل نیڈ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی تاکہ یہ میچورٹی آئے، ورنہ ہم انہی مطلب اس طرح کی جو الزام تراشیوں میں زندگی ہم کل بھی کچھ مہمان تھے ہمارے، ان سے بھی یہی بات کر رہے تھے۔ یہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، ہمیں مینسٹری میڈیا پر ظاہر ہے یہاں پر ہوتا وہی ہے اس ملک کے اندر، جس طرف مینسٹری میڈیا چیزوں کو لے کے جاتا ہے یا اس کو وہ بناتا ہے اس طرف لوگ چل پڑتے ہیں، اور پالیسیز بھی اس طرف چلتی ہیں۔ ان ایشوز پر جو بہت اہم ہے، ہم چھوٹے صوبوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ان ایشوز پر بات نہیں ہونی چاہیے پبلک ڈومین۔ کورس یہی تو میں رو رہا ہوں نا کہ ان ایشوز پہ تو بات ہونی چاہیے، اور ان ایشوز پہ اگر ہوتی بھی ہے جیسے اب جب ہو رہی ہے GST پہ تو وہ سطحی ہو رہی، بھئی اس سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے، یعنی کہ اس سے آگے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر مطلب پبلک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عام عوام کے اندر مطلب ہے بجائے اس کے انفارم ڈیبیٹ ہو، مگر ریٹرک نہ ہو جو جیسے ہوتا ہے وہ انفارم ڈیبیٹ۔ اب اگر فرض کریں ہمارا مفروضہ ہے جو کہ کسی حد تک صحیح ہے کہ ہم نے سب کو جو ہے نا ٹی وی واچنگ ایک زومبی بنا دیا ہے، تو پھر ٹی وی پہ اگر کوئی ڈھنگ کی باتیں ہوں تو اس میں کیا حرج ہے، فائدہ ہی ہے، بٹ دیٹ ٹیلز یو کہ شاید جو ٹی وی واچنگ زومبی بنانے والے لوگ ہیں وہ شاید زومبی ہی ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں شاید کوئی یعنی کہ باشعور شہری نہیں بنانا چاہتے، سیدھی سی بات ہے، ورنہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر بات، مطلب پوری دنیا میں IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیوں پر یعنی کہ بے تحاشا تنقید ہے، اور پوری دنیا میں تیسری دنیا کے ممالک میں بہت سارے لوگوں نے متبادل بھی سوچے ہیں، لاطینی امریکہ نے تو پورا ایک سیاسی نظام ہی اس کے برعکس ہے، اس کے رد عمل میں یہ جو سارا ایک لہر شروع ہوئی ہے وہاں پہ بحث ہوئی، لوگوں نے کچھ سوچا، لوگوں نے ہم تو اسی پہ لگے رہتے ہیں، میں ہوتا تو میں GST نہ لگاتا، تو پھر کیا لگاتے، اس پر تو اگلی والی بات پہ تو کوئی جانے کے لیے لیکن صاحب یہ جو چلے ڈیبیٹ چلے، میڈیا کو ہم نے قصوروار ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے کسی حد تک کافی بات ٹھیک ہے ایز اے ہول، سول سوسائٹی کہاں ہے ان معاملات پر سول سوسائٹی کا ہمیں ریئیکشن نظر نہیں آتا ہے۔ میں آپ سے انفارم ڈیبیٹ وہی کر سکتے ہیں، میں آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں نا، جس کو آپ سے یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سول سوسائٹی والا جو لفظ ہے یہ کیا کھچڑی ہے، کیا بلا ہے، جو پچھلے عرصے میں جس طرح اس کا استعمال شروع ہوا، ایگزسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، جو بھی ہے موجود اسی بات۔ بٹ میرا مقصد ہے نا سوسائٹی کے اگر ہم مختلف پرتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا ہے، اس میں مطلب ہے پیشہ ورانہ گروہ ہیں، اس میں دانشور ہیں، میں سب کو برابر کی ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، میں کسی ایک کو زیادہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں میں ابھی اگر کیپیسٹی یا ول کا مسئلہ ہے تو باقی تو کسی نہ کسی کو روکا، مطلب جو لکھنے والے ہیں ہمارے یہاں تو لکھنے والے یہ ہیں کہ جی کل کو کیانی صاحب آ جائیں گے وسیع تر قومی مفاد میں سب تالیاں بجائیں گے، اس پر بات چلیے بریک لیتے ہیں، شارٹ بریک ٹائم سے بریک ہم واپس چلتے ہیں۔